بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طلبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا، اسے کستانی کرا کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل اس کا جنم ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیر فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ ان کو اسکول کالج جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یورپ اور امریکہ تک جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے کے لیے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، آپ محسنہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی بھالی لڑکی تھی۔ باتیں 11-12 برس کی لڑکیوں جیسی کرتی تھی۔ میری اس سے دوستی ہوگی۔ امی جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اسے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں، تاہم وہ بیٹی پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، پیار سے محبت سے پیش آتی اور بیٹی کو کہتی محسنہ کی خوب خاطر تواضع کرو، یہ تمہاری اکلوتی سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی تھی، حالانکہ عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو وہ اپنے ملازموں کو بھیج کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا محسنہ جانتی ہو آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چاچا شہر سے لینے آ رہے ہیں، وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے، پہلی بار شہر دیکھوں گی، سوچو نا کتنا خوشی کی بات ہے۔ واقعی اس کے لیے خوشی کی بات تھی، ایک انہونی سی بات کہ وہ پہلی بار گھر کی 4 دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ ان کے چچا ذات لندن میں پڑھا تھا، وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹا تو کچھ روشن خیال ہو گئے، گاؤں کی بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی۔ یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے، جو وہ بچے بھی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چاچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے گھر ہی رہ گئی تھی۔ 15 روز بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئی کہ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو پھر ساری بات تفصیل سے سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیات کے سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی، اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا۔ امی کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئی تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی شمع بہن، میری بیٹی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈلا تھا، شادی میں اور رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے۔ یہ گاؤں سے گئی تھی، نہ جانے کیا واقعہ ہوا کہ اب ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، مگر یہ کچھ بتاتی نہیں ہے۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو سمجھانا چاہا، لیکن اس لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرہ کی امی سے کہا کہ تب تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لو، یہ بہت خوف زدہ ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور سمیرہ کی امی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ امی جان کے سوا اس کا کوئی رازدار بھی نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلوا لیتی تھی کہ اب بتاؤ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ پانی پلو سے گزر جائے۔ صد شکر کہ ان دنوں ان کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرہ کی ماں کا کہنا تھا بیٹی کی غلطی کے بارے میں
اس کے باپ کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کو حل نکالنا ہوگا۔ بہن تم میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے جا سکتی، اس معاملے میں گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہوگا۔ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سمجھ گیا۔ ہماری نانی ماں جہاں رہائش پذیر تھی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس کافی عرصے سے رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ کالے رنگ کی موٹی سی یہ عورت جس کے نئے نقش تو معمول تھے لیکن ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی، تبھی محلے میں مقبول نہ تھی۔ صرف ضرورت مند لوگ اسے اس تعلق رکھتے تھے۔ سارا ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کی بھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، دن کو جب وہ فارغ ہوتی تو گھر پر ہی رہتی۔ محلے کی ضرورت مند عورتیں اس کے پاس بیماری یا تکلیف میں مدد کی طلب ہوتی تو وہ ان سے خاصی رقم اینٹ لیتی تھی۔ وہ کسی سے ذرا بر رعایت نہ کرتی تھی۔ سارا کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ جانے کیوں وہ پھر بھی اس قدر لالچی تھی۔ والدین بھی نہ تھے، کسی نے بھی اس کے گھر سے کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ڈیوٹی دینے کے لیے جاتی تو دروازے پر تالا لگا جاتی، ڈیوٹی سے لوٹتی تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی۔ محلے میں کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی ضرورت پڑ جاتی تو بلانے پر وہ آ جاتی تھی۔ وہ خوش اخلاق نہ تھی اس لیے اپنی فیس پوری لے لیتی تھی۔ جب کسی کو انجیکشن لگوانا ہوتا یا گھر پہ ڈرپ لگانی ہوتی تو اس کو بلوا لیا جاتا۔ سارا کئی بار نانی اماں کے گھر آ چکی تھی کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی اور ان کے اکثر انجیکشن لگوانے ہوتے تھے تو ماموں وہ انجیکشن جو ڈاکٹر لکھ کر دیتے اپنی والدہ کو گھر پر ہی لگواتے تھے تاکہ نانی کو روزانہ ڈاکٹر کے کلینک تک آنے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یوں امی جان سے بھی سارا کی دعا سلام تھی۔ محلے دار سارا کو صرف اپنے دکھ میں بلاتے اور خوشی کی تقریب میں کوئی اسے مدعو نہیں کرتا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک مطلقہ عورت ہے۔ اس بات نے بھی سارا کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئی تو انہوں نے سارا کو بلوا بھیجا۔ اتفاق سے وہ گھر پر ہی تھی، فوراً آ گئی۔ وہ سمجھی کہ نانی ماں کو انجیکشن لگوانا ہے، مگر یہاں مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ امی نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر اس سے ساتھ لے کر سمیرا کے گھر چلی گئی۔ سمیرا کی ماں نے مسئلہ بتا کر کہا پیسہ جتنا چاہو گی ملے گا، مگر تم کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا، ہماری عزت بچانی ہوگی۔ لڑکی گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، اس راز کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہے۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ ہے۔ سارا نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا اور دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آئی۔ اس نے سمیرا کو انجیکشن لگایا اور سمیرا کی ماں سے کہا رقم ادا کرو اور فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، یہ راز تمہاری گھر کی چار دیواری میں ہی دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سمیرا تڑپنے لگی اور کچھ دیر بعد یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ رشتہ دار، پاس پڑوس سے عورتیں سمیرا کے گھر جمع ہو گئیں۔ ہر کسی کو سمیرا کے یوں اچانک مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خان کی بیوی بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ ظاہر ہے کہ اکلوتی جوان سال بیٹی کی ناگہانی موت ہر جوان کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ امی کو خبر ملی، وہ فوراً ان کے گھر چل دی۔ میں بھی ساتھ ہو لی کہ میری بھی وہ ہم جولی تھی۔ ہم نے آخری دیدار کیا تو دل ڈول گیا۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کفن کے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ موت نے اس کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیے تھے۔ موت کبھی کبھی پریشان لوگوں کی دوست ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ان کو سکون کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ آج سمیرا کے لبوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی کی مہر تھی۔ اب اس کے گھرانے کی عزت کوئی خطرہ نہ تھا، وہ گھر کی چار دیواریوں میں محفوظ ہو چکی تھی۔ باپ کی آمد کا بھی انتظار نہ کیا گیا، اسے چچاؤں نے حویلی کے اندر بنے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا۔ چند ہی لوگوں نے اس کے جوان سال موت کا افسوس رہا، پھر سبھی صدمے کو بھول گئے سوائے ماں کے، جو کہ اب بھی چھپ چھپ کر اسے یاد کر کے روتی تھی۔ سمیرا کی ماں کے علاوہ اماں اور میں بھی سمیرا کو کبھی نہ بھلا سکے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ طبی موت نہیں مری تھی بلکہ اسے نرس سارا نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان دنوں مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا، تاہم میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سمیرا کو کیوں انجیکشن لگایا گیا ہے۔ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ سارا کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے مر گئی تھی۔
مجھ کو سارا سے وحشت ہو گئی تھی۔ نانی اماں کے گھر وہ نظر آ جاتی تو میں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں ہر ایک کو بتا دیتی کس عورت نے کوئی انجیکشن لگایا تھا کہ سمیرا مر گئی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی سے انجیکشن والی بات مت کہنا، کس گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ بہت عرصے تک مجھے اس معاملے کی کوئی سمجھ نہ آئی کہ عزت کا سوال کیوں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی پیاری اتنی خوبصورت لڑکی جان سے چلی گئی اور سمیرا مر گئی۔ اماں پھر بھی خاموش رہی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میں پوری طرح باشعور ہو گئی، زمانے کو سمجھنے لگی۔ تبھی سمیرا کی ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عزت کے سوال کا کیا مطلب تھا۔ مجھے نرس سارا پر اب بھی غصہ تھا کہ اس نے محض چند پیسوں کی خاطر میرے دوست کو غلط انجیکشن لگا کر مار دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ظالمانہ فعل کی اسے اللہ کی طرف سے ضرور سزا ملے گی۔ 15 برس بعد جب ایک روز میں سسرال سے میکے آئی تو ماں نے بتایا کہ سارا بہت بیمار ہے، اپنے گھر میں اکیلی پڑی سسکتی اور روتی رہتی ہے۔ اس کی کراہنے کی آوازیں ہمارے گھر تک آتی تھیں۔ مجھے دکھ ہوا کہ وہ عورت جس نے عمر بھر مریضوں کی خدمت کی تھی، آج اس کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند محلے دار البتہ کبھی کبھار پوچھ لیتے تھے۔ اماں نے کہا اس عورت کا نصیب بہت خراب ہے۔ میں نے جواب دیا امی چلو ہم جا کر اسے دیکھ آتے ہیں، تیمارداری نہ صحیح عیادت ہی کر آتے ہیں، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ میرے کہنے پر امی سارا کو دیکھنے گئی۔ وہ چارپائی پہ پڑی تھی، زندہ تھی مگر مردوں سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ ہسپتال کی ایک نرس دن میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آتی تھی اور اس کے صرف چند ضروری کام کر جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا، شاید بیماری سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے سمیرا یاد آ گئی۔ سوچنے لگی انہی ہاتھوں سے اس عورت نے سمیرا کو انجیکشن لگایا تھا۔ خدا جانے وہ کتنی معصوم لڑکیوں کو انجیکشن لگایا ہوگا، ان کی سونے جیسی جوانی کو مٹی میں ملایا ہوگا، ان گھرانوں کی عزت کو بچانے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، پیسے کمانے کے لیے ان کے لیے موت کا فرشتہ بنی ہوگی۔ امی نے ہمدردی کی تو بس وہ اتنا بولی خدا جانے میرا کیا انجام ہوگا، شاید تنہائی میں روح نکلے گی اور پانی کا ایک گھونٹ بھی میرے منہ میں ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ ہے آپا جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اس کی باتیں جو کسی کو سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کے لیے دعائیں خیر کر کے گھر آ گئے۔ پھر میں میکے سے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن بعد امی جان نے فون پر بتایا کہ نرس سارا کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ زندگی سے چھٹکارا پا کر اپنے خالق کے پاس چلی گئی ہے۔ کچھ نیک محلے داروں نے مل کر اس کی تدفین کر دی تھی۔